معاشرتی رویوں اور اپنوں کے رویوں کی وجہ سے وہ دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان کی شخصیت چکنا چور ہو جاتی ہے، اور اس سے جو عوام کو بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، بعض اوقات وہ فائدے حاصل ہونا رک جایا کرتے ہیں۔ اگر گھر میں ایک سربراہ ہے، گھر کا بڑا ہے، اسی کو قلبی ٹھیس پہنچ جائے تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، اسے معدے کے مسائل جو ہے گھیر سکتے ہیں، اور طرح طرح کے اگر وہ امراض میں مبتلا ہو گیا تو ایک گھر، ایک کنبہ، اس کو لے کے چلنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اس معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے اور حسین بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات عطا فرمائی، اور اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عطا کیا، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن آج اس عہد میں ہماری اکثریت اور بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اس اسوہ سے ناشناس ہے، یا اگر شناس ہے تو پھر وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال رکھنے کے سلسلے میں یا قائم رکھنے کے سلسلے میں ان سنہرے اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ جو ہمارے باطن کے تقاضا جات ہیں، اور وہ تقاضا جات نفسانیت پر مبنی ہیں، حیوانیت پر مبنی ہیں، شیطانیت پر مبنی ہیں، اس دھارے میں بہہ کر طرح طرح کی خرابیوں کے بیج بو دیے جاتے ہیں، جو وقت گزر جانے کے بعد اتنا گھٹا ٹوپ جنگل قائم کرتے ہیں کہ اس کی وادیوں، ان جنگلات میں اور ان وادیوں کے اندر انسان کی اپنی شخصیت گم ہو کے رہ جاتی ہے، اس کا اپنا آپ وہ ان جنگلوں کے اندر فراموش کر دیا جاتا ہے، اور زندگی ایک بار ملی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے اتنے بھرپور انداز سے جیا جائے اور اتنے اچھے انداز سے گزارا جائے کہ ہم بھی زندگی گزارتے ہوئے سرشار رہیں، اور ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر انرجی اپنے لیول کو بڑھائیں، اور ان کی زندگی کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ہمارے معاشرتی رویوں کے اندر ایک بہت کامن معاملہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس حوالے سے تعلیم ملتی ہے، اور حدیث طیبہ کے اندر تو بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس حدیث طیبہ کے اندر ہمیں اپنی مینٹلٹی کو اور اپنی شخصیت کو اس سانچے کے اندر ڈھالنا ہے کہ ہم نے شکریہ کہنا ہے، ہم نے احسان ماننا ہے، ہم نے احسان مند ہونا ہے، اور احسان مند ہونے کے ساتھ جو اس کے معاشرتی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا ایک بڑا طبقہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا، ان چیزوں کا تحمل نہیں کر پا رہا، اور اس کے بغیر ہی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے ساتھ احسان شناسی کرنے والا ہے اس کی شخصیت تو متاثر ہوتی ہی، ناشناسی کرنے والا ہے اس کی شخصیت تو متاثر ہوتی ہی ہے، جو اس کے ساتھ متعلقین ہیں وہ بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی راہ سے کانٹا بھی نکالتا ہے، کانٹا بھی دور کرتا ہے، تو آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کو قبول نہ کریں کہ کوئی ہماری راہ سے کانٹا ہٹائے، نہ تو اس کا شکریہ مانیں اور نہ کوئی ہمیں ڈوبتے ہوئے بچا لے اس کا شکریہ مانیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ہی زندگی جی رہے ہیں، اور اس سے پھر معاشرتی طور پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرتی طور پر بے ترتیبیاں جنم لیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، وہ افراد جو بانٹنے کے عادی ہیں، یا وہ افراد کے جن کا مزاج صوفیہ کے طریق پر ہے اور دینے والا ہے، کیونکہ صوفیہ جو ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ ان کو اس کے جواب میں کیا ملنے والا ہے، یا لوگ اس پر اپنا کیا رسپانس ظاہر کریں گے۔
تو ہمیں یہی درویشانہ صفت کو اپنی ذات کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے، جو کہ پریکٹس سے آتی ہے، بعض اوقات یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، شخصیت کے اندر ودیعت کردہ ہوتی ہے، یا بعض اوقات غیر محسوس طریقے پر خاندانی روایات یا والدین کی تربیت یا ان کی شخصیت کی وجہ سے یہ چیزیں انسان کی ذات کے اندر پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ماتحتین کے اندر تقریباً 20 لاکھ روپے تقسیم کیے، اور 20 لاکھ روپے وہ جو میں نے محنت مزدوری سے یا جو بھی میری قابلیت تھی اس کے بہاف پر مجھے ملے، وہ میں نے اپنے فائدے کے لیے نہ رکھے بلکہ اس کو میں نے تقسیم کر دیا۔ میں نے وہ 20 لاکھ روپے ماتحتین میں بانٹ دیے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جواب میں مجھے ایک بھی فرد سے شکریہ کا لفظ سننے کو نہیں ملا، جس کے نتیجے میں اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ یہی سوچتے سوچتے، معاشرتی رویے کو غور کرتے 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 انتہائی ڈپریشن میں گیا۔ نمبر 2، اس نے یہ ارادہ کیا کہ آئندہ میں نے اس طرح کے معاملات کے اندر عمل دخل نہیں کرنا، یا اس طرح کی نیکی میں حصہ نہیں لینا۔ نمبر 3، جن لوگوں کے ساتھ اس نے بھلائی کی تھی ان کے حوالے سے شیطان نے اس کے باطن میں غصے کا الاؤ دہکا دیا۔ کتنی ساری خرابیاں پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح کے جو افراد ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے، جیسے ابھی رمضان کا موقع ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، مل آنر ہیں، فیکٹری آنر ہیں، وہ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مواقع ہیں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو وجہ ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس تقسیم کرنے والے نے تو اپنی ذات کو بینیفٹ سے دور رکھتے ہوئے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ جملہ صرف تھینک یو، شکریہ، سامنے والے کے نہ تو اس کو باڈی ایکشن سے یہ چیز ظاہر ہو سکی، نہ چہرے کے تاثرات سے پتہ چل سکا، نہ اس کی آنکھوں کے اندر اس نے تشکر آمیزی کے جذبات پائے، سب کچھ فراموش کر دیا گیا۔ احسان عطا کرنے والی، بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، انعام دینے والی ذات اللہ کی، لیکن ایک باطنی تقاضا ہوتا ہے کہ چہرے پر خوشی کے تاثرات ہوں، تمتماہٹ کا احساس ہو، آنکھیں بول رہی ہوں، خوشی کا اظہار کر رہی ہوں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ رسپانس نہیں آ رہا؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں وہ کسی پہ ماتحتین ہیں ان کے، یا اور دیگر افراد ہیں، اگر وہ تقسیم کاری کا معاملہ ہوا یا انہوں نے 20 لاکھ 50 لاکھ روپے ڈسٹریبیوٹ کر دیے اور جواب میں ان کو کچھ سننے کا موقع نہ ملا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو انسان پچھتاوے میں جا رہا ہے وہ یہ غور کرے اور اپنا محاسبہ کرے کہ مجھے سکون حاصل نہیں ہو پا رہا صرف ایک جملہ نہ سننے کی وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ جو کسی عہدے پر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحتین کو بہت سارے اضافی کاموں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اب جب وہ افراد اضافی کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا بدل نہیں پاتے، اور پھر کبھی ایسا ہو کہ انہیں کچھ اضافی بینیفٹس ملیں اور وہ اضافی بینیفٹس مل رہے ہوں اور کام وہ بہت زیادہ کر رہے ہوں، اور یہ بینیفٹ کبھی 1 یا 2 دفعہ ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اتنی توجہ نہیں کرتے اور احسان مندی یا احسان شناسی کا احساس سامنے والے کو نہیں دلا پاتے، اگرچہ سامنے والا چاہ رہا ہوتا ہے یا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے، یا وہ نہ بھی چاہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ہم نے بھی تو اتنا کچھ کیا، اگر یہ ہمارے لیے ہو گیا تو یہ کوئی ہم پر احسان نہیں ہے۔ تو وہ شخص وہ کچھ اور چاہ رہا تھا اور یہ شخص کچھ اور سوچ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ درمیان میں گیپ آ گیا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماتحتین کے ساتھ جب بھلائی کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی اس طرح کے افراد اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور پھر انہیں اس طرح کی کیفیات یا اس طرح کے جذبات سننے دیکھنے کا موقع نہ ملے، تو ہوتا ہے یہ سامنے والے افراد ان چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ سپوز ایک دکان والا ہے اور اس کی دکان پر 4 مزدور کام کرتے ہیں، اور وہ اپنے مزدوروں کو عید کے موقع پر 5,000 روپے دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، عیدی ہے، لباس بنا لیں، جوتے بنا لیں، آپ اس سے شاپنگ کر لیں، یا آپ کے گھر والوں کے لیے بھی، اس کے اگر عیال دار ہیں اور ان میں سب سے کوئی موسٹ سینئر ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کو میں 20,000 روپے دیتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے سب سے پرانے مزدور ہیں،
یہاں پہ کام کرنے والے ہیں، آپ عیالدار بھی ہیں، تو آپ کی بھی عیدی، بچوں کی بھی عیدی، سارے معاملات۔ اب یہ ساری چیز ہو گئی، لیکن سامنے والے سے بالفرض ایسا ہوا کہ اس نے مسکرا کر بھی نہیں دیکھا نا، تو جب مسکراہٹ بھی اس کو نہ ملی تو وہ اس سوچے دکان والا کہ یار اس نے تو میرا سینئر تھا لیکن یہاں تو مسکراہٹ بھی نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حق سمجھ رہا ہے کہ بھائی وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے، وہ آپ پر ڈیپینڈڈ ہے، اور جب اس نے اپنا حق مان لیا تو پھر وہ اس کو مسکراہٹ، اس آپ کے اس عمل کے نتیجے میں مسکراہٹ کو پیش نہیں کرے گا، بلکہ وہ مزید ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ شاید اس کے اندر کچھ اور اضافہ ہو، یا ممکن ہے وہ یہ سوچے کہ اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ یوں ہی بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بس چیزوں میں کیڑے ہی نکالتے ہیں۔ آپ انہیں کتنی پرفیکٹ چیز کیوں نہ پیش کر دیں، ان کا کام یہی ہے، وہ گھوم پھر کے جس طرح گندی مکھی ہوتی ہے، وہ کسی غلاظت والی جگہ پہ بیٹھتی ہے، اچھائی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، بلکہ اچھائی اس کی موت ہے، وہ خراب جگہ پہ جا کے بیٹھے گی۔ تو کبھی بھی آپ اگر ایسا ہو کہ مثال کے طور پر آپ کا دوست ہے، آپ اپنے دوست کو اپنی نئی شرٹ دے دیتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے یار وہ فلانی شرٹ تم نے پہنی تھی نا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، اس کا کلر بڑا مجھے سوٹ کر رہا، بڑا سوٹ کرے گا مجھ پر، آپ نے ون ٹائم پہنی اور آپ نے اس کو دے دی۔ آپ شوز لے کر آئے مثال کے طور پر 15,000 20,000 روپے کے، اور دوست نے مانگ لیے، آپ نے اپنے دوست کو دے دی، لیکن جب اس نے پہن لیے، اپنا فنکشن نکال لیا تو واپس دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار اس کو پہن کے وہ کمفرٹ محسوس ہو نہیں سکا، یار اس کی سٹیچنگ صحیح نہیں تھی، یار یہ جو ہے نا میری باڈی پہ سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ اب انسان کو جو ہے نا اس کا ماتھا گھومے اور وہ کہے کہ یار نئی چیز تھی، میں نے خود اتنی نہیں پہنی جتنی اس نے پہن لی، اس سے زیادہ استعمال کر لی، اس کی حالت بگاڑ دی، اور اب یہ مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ یار اس کے اندر مجھے کمفرٹ فیل نہیں ہوا۔ تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں انہوں نے کیڑے نکالنا ہے، تو کبھی بھی آپ ایسے افراد سے ان کو احسان شناس سمجھنے کی توقع نہ رکھیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے عیب نکال کر ہی آپ کی جو بھی ایفرٹ ہے اس کو برا بھلا کہنا ہے یا اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ سے کہتا ہے یار مجھے آپ کی بائک کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو دے دی۔ اب وہ جب آپ کو بائک واپس کر رہا ہے تو آپ کا پیٹرول تھا، بائک آپ کی تھی، وہ اس کو بالکل خالی ٹنکی کے اندر آخری قطرات چھوڑ کر چابی آپ کو دے رہا ہے۔ اب وہ چاہتا تو صرف اتنا جملہ کہہ دیتا یار تھینک یو، آپ مجھے وقت پہ کام آ گئے، شکریہ، لیکن وہ چابی دے کر ٹینکی خشک کر کے کھڑی کر کے چلا جاتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں اور کک مارتے ہیں تو بائک اسٹارٹ نہ ہو، پھر خیال آتا ہے یار اگر اس 150 روپے کا ڈال کے کھڑا ہی کر دیتا تھا تو اس کا کیا جاتا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ کی، بس اپنا فائدہ، اپنی غرض اس نے پوری کی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے اندر کی حالت کیا ہے، اگر اس کو پتہ تھی، اور وہ چلا گیا۔ تو بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں اونچی ناک والے، ان کی زبان پہ شکریہ آتا ہی نہیں ہے، ان کی زبان پر یہ کلمات آتے ہی نہیں ہیں۔ بعض اوقات وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے فلانے وقت میں مجھ سے مانگی تھی نا بائک، تو اب چونکہ میں اس سے اس وقت میں بائک مانگ رہا ہوں تو یہ بدلا ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو مزاج ہی ایسا ہوتا ہے فوراً بدلا کرنے کا، بالخصوص دوستوں کی گیدرنگ میں ہوتا ہے، یار اس نے جو نا مجھ سے برگر کھایا، اب مجھے بھی اس سے برگر کھانا ہے، کسی بھی طریقے سے بس برگر کھلا دے مجھے، وہ بدلا اتار دے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں دوستوں کی گیدرنگ چلتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل پاتا۔ کوشش کیجئے شکریہ ادا کرنے کی، اور وہ افراد جو آپ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ان سے توقع نہ رکھیے شکریہ ادا کرنے کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو احسان شناس نہیں ہیں، اور آپ ان کو احساس بھی دلائیں تو وہ اس کو قبول نہ کریں، تو سائیکیٹرسٹ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ عموماً خود غرض ہوا کرتے ہیں، اور انتہائی بد تہذیب، گھٹیا سوچ کے مالک اور بے حس ہوا کرتے ہیں۔ آپ انہیں لاکھ احساس دلائیں لیکن یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو اور زیادہ آزمائش کے اندر ڈال دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ انتہائی حساس اور احسان شناسی کو تسلیم کرنے والے، اور یہ جو تسلیم کر رہے ہیں یہ سب کچھ اعلیٰ تربیت اور اعلیٰ تہذیب کا ثمر ہے۔ ناظرین آپ غور کیجئے، ہمارے معاشرے سے یہ اعلیٰ تہذیب کتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔
کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، انسان کو ضرورت پڑتی ہے انسان کے حوالے سے، اشیاء کے حوالے سے، 85 جہتوں کے حوالے سے۔ ہم بعض اوقات اگر کسی سے 2 منٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں نا فون پر بات کرنے کے لیے، کہ بھائی میں نے آپ سے فون پہ بات کرنی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ تو وہ ہوگا شاید آپ کو زندگی میں ملے، وہ آپ کو کال ملتے ہی کہے گا کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے، اور بعض وہ ہوں گے کہ آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ ان کی کال ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بات کرنا نہیں چاہ رہے، یا آپ کسی آزمائش میں ہیں، یا بھی آپ کال ریسیو نہیں کر سکتے، وہ بار 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 بار، حتیٰ کہ اسلام میں یہ دروازے میں بھی دستک دینی تو 3 بار نوک کریں پھر چلے جائیں، لیکن 11 11 15 15 20 20 بار، حتیٰ کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بیٹری جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے، چارجنگ نہیں ہوتی اس کے اندر، اب اتنی کالز کر کے میسیجز کر کے وہ اس کی چارجنگ ہی ختم کروا دیتے ہیں، اب بتاؤ کیسے ہوگا رابطہ؟ تو یہ انسان کی اپنی کیفیات ہیں، انسان کے اپنے معاملات ہیں، تو تہذیب اعلیٰ ترین وہ یہی تقاضا کرتی ہے کہ احسان شناس ہوا جائے، نہ کہ احسان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے ناشائستہ لوگوں سے آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا، غیر تربیت یافتہ افراد سے آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا، بے حس لوگوں سے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جان بچانے والے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگوں کی جان بچتی ہے، لائک ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، معالج ہے، وکیل ہے، تو یہ لوگوں کی جان بچانے والے، بعض لوگوں کے حقوق بچانے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح کے افراد سے ملاقات کریں، مثال کے طور پر کوئی بہت ہی بہترین جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، نیورو سرجن ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اور اس کے پاس مریض اس حالت کے اندر آئے کہ بس اس کی حالت دیگرگو تھی، ڈاکٹر نے اس پہ خاص توجہ کی، ڈاکٹر کا ٹھیک ہے کام یہی ہے پیشنٹ کو اس نے اٹینڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے، جو بھی اس کی ڈیزیز ہے، اس کے مطابق اس کو کیور کرنی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ لیکن وہ جو ڈاکٹر اس سے نرم لہجے میں بات کر رہا ہے، محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس کا آپریشن کر رہا ہے، اگرچہ اس نے پیسے لے کر ہی یہ کیا، لیکن اس کے جواب میں کیا ہمارا رد عمل ہوا کرتا ہے؟ ایک اگر ہارٹ سرجن سے آپ پوچھیں گے نا کہ آپ نے کتنے بائی پاس کیے، تو وہ کہے گا میں نے مثال کے طور پر 400 بائی پاس کیے، اور اس سے پوچھا جائے اب آپ کے کانٹیکٹ میں ایسے افراد کہ جن کی آپ نے جان بچائی ہے، بھئی آپ تو لائف سیونگ کا کام کر رہے ہو نا، تو 400 آپ نے اگر کیے تو اس میں سے کتنے آپ سے ابھی کانٹیکٹ میں ہیں، یا کبھی وہ آپ سے مل جائیں تو اپنی صرف مسکراہٹ آپ کو پیش کرتے ہیں، یا آگے بڑھ کر آپ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، یا تشکر آمیز آنکھوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو شاید وہ 4 یا 10 کے نام بھی نہ گنوا سکے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وکلا ہیں، اگر کسی کو غلط کیس میں پھنسا دیا، قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا، چوری کے مقدمے میں پھنسا دیا، ڈرگس کے مقدمے میں پھنسا دیا، اب واقعی وہ درست طریقے سے اس کے لیے وکالت کرتا ہے، اور جو اس کو ناجائز پھنسایا گیا تھا اس سے نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے وکیل فیس لے رہا ہے، ہمارے یہاں کے تو وکلا جو ہے وہ فیس کے ساتھ ساتھ چمڑی بھی لے لیتے ہیں، دمڑی تو ہوتی ہی انہی کی ہے، وقت بھی لے لیتے ہیں، تو بات چل رہی ہے ان کی کہ جو خدا ترس ہیں یا انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، بعض تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، فیس بھی نہیں لی انہوں نے، تو اگر کبھی ان سے سامنا ہو جائے تو کہ آگے بڑھ کے ملاقات کرتے ہیں، تو شاید آپ کو ایک طبقے کا جو ہے وہ جواب یہ ملے کہ پھر لوگ ملاقات بھی نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح معالج ہیں، وہ چاہیں آیوروید ہوں یا اور کسی طرح کے ہوں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ میں چونکہ خود اس حوالے سے، طبی حوالے سے، علاج معالجے کا معاملہ، روحانی علاج کا بالخصوص معاملہ، ایسے افراد آتے ہیں کہ جو مطلب زندگی کی بازی ان کو یوں لگتا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں، لاسٹ اسٹیج پر آ رہے ہوتے ہیں، اور امراض روحانیہ نے ان کو برباد کر دیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ آپ جب کسی کی سرجری کر رہے ہیں تو آپ ایک بس چند گھنٹوں کا آپریشن ہے یا منٹس کا آپریشن ہے، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے یہ بعض اوقات گھنٹوں، دنوں، مہینوں، سالوں پر محیط ہوتا ہے، اور پھر مریض جب تندرست ہو جاتا ہے، لیکن تندرست ہونے کے بعد اگر آپ کو یہ توقع ہو کبھی کہ فلانے مریض کے لیے آپ نے محنت کی تھی اور اپنی جان کو آپ نے ہلاکت میں ڈالا تھا، اپنی جان کو آپ نے آزمائش میں ڈالا تھا، فلانا مریض
اب وہ کبھی آپ کو ملاقات کے لیے کہیں اس سے آنکھیں چار بھی ہو جائیں نا تو وہ آنکھیں سائڈ میں کر کے نکل جائے گا. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ نے اس کے لیے اپنی گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی تھی اور آپ اس کے لیے راتوں کو جاگ رہے تھے. لیکن دنیا ایسی ہی ہے. بالخصوص اس سلسلے میں اسرائیلی روایات جو ہیں ان میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑیوں کو اللہ کی عطا سے شفا یاب کر دیا کرتے تھے. تو اسرائیلی روایات میں سے ہے کہ آپ کے پاس ایک دن میں یعنی ایک ہی وقت میں 10 کوڑی مریض لائے گئے، جن کو کوڑ کا مرض تھا. حضرت عیسیٰ کے پاس 10 کوڑی آئے، آپ نے اللہ کی عطا سے ان پہ دم کیا، وہ کوڑی مریض شفا یاب ہو گئے. لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا تھا جب ان کو شفا مل گئی، آپس میں باتیں چل رہی تھیں اور اسی گفتگو کے دوران ہوا یہ کہ ایک وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتا ہے، باقی 9 جو ہیں وہ اس گہما گہمی میں چلے جاتے ہیں. بعد میں حضرت عیسیٰ اپنے مصاحبین سے پوچھتے ہیں کہ وہ 9 کہاں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں بس وہ چلے گئے. وہ مرض جو لا علاج ہے آج تک اس کے مریض ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے لمحوں کے اندر اس تکلیف سے ان کو آزاد کر دیا. لیکن یہ آپ ایک انسانی عادت اور ایک انسانی کیفیت دیکھیں، صرف ایک اس میں سے شکریہ ادا کرتا ہے، 9 افراد چلے جاتے ہیں. تو ہمارے وہ بھائی کہ جن پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں نے ایسا کر دیا، کوئی ڈاکٹر سوچے میں نے ویسا کر دیا، میں نے فری کی دوائی دے دی، وکیل سوچے میں نے فری کا کیس لڑ لیا، کوئی علاج معالجے والا سوچے میں نے یوں کر دیا، کوئی روحانی کام کرنے والا سوچے کہ میں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا. آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن آپ بتائیے آپ حضرت عیسیٰ سے زیادہ تو حقدار نہیں ہے نا اس بات کے کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. وہ تو نبی اللہ ہیں، وہ سب سے زیادہ حقدار تھے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے. لیکن ہماری جو قوم ہے یعنی انسان، حضرت انسان، اس نے ان کا شکریہ ادا نہ کیا. تو پھر یہ میرا اور آپ کا شکریہ ادا کریں اور احسان شناس رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عموماً یہی ہوگا کہ بھلائی کے بدلے میں آپ کو، یا آپ جو ان کے ساتھ وفا کا معاملہ کریں، عطا کا معاملہ کریں، احسان ناشناسی کا ہی معاملہ دیکھنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی عطاؤں سے اور رب کے کرم سے جو ان پہ خاص تھا ان کو کیسا انعام عطا کیا. ہم بھی لوگوں پہ نوازشیں کرتے ہیں، لیکن ان کی نوازش کے بدلے میں لوگوں نے ان کے ساتھ شکریہ کا معاملہ نہ کیا تو پھر وہ ہمارے ساتھ کس طرح کریں گے؟ جب یہ ذہن بن جائے انسان کا اور یہ خیال بن جائے تو پھر اسے خلق سے اس سلسلے کے اندر انقطاع ہو جاتا ہے کہ خلق میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گی. جب خلق کی جانب سے وہ بے فکر ہو گیا کہ مجھے خلق سے بھلائی نہیں چاہیے. ہماری یہاں اسی بات کو اردو کے اندر کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال. بھول جاؤ آپ نے کسی کے ساتھ کیا نیکی کا معاملہ، اللہ سے اس کے صلے کی توقع رکھو، خلق سے اس کا صلہ نہ چاہو، خلق سے اس کا بدلہ نہ چاہو. بالخصوص آپ دیکھتے ہیں رشتہ داری کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک خاندان میں کوئی شخص ہے جس کو اللہ نے مالی مضبوطی عطا فرمائی ہے، علم کی فراوانی عطا فرمائی ہے، کوئی مقام، کوئی دنیاوی سٹیٹس عطا کیا ہے، تو خاندان والے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. رجوع کرنے کے بعد اپنے اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہے، کسی کو ضرورت پڑ گئی بچی کی شادی کروانی ہے، کسی کو ضرورت پڑ گئی کہ اس نے بچے کے تعلیم کے لیے اخراجات پورے کرنا ہے، کسی کو ضرورت پڑ گئی اس نے ارجنٹ آپریشن کروانا ہے، اور اس شخص نے بالفرض اس کی مدد کر دی، ان سب کی مدد کر دی. تو ناظرین آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں جن سے لوگ فائدے لے رہے ہوتے ہیں، اگر یہ آدمی قبر میں چلا بھی جائے، مر جائے یا نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو یہ افراد اپنے فائدے حاصل کر لینے کے کچھ عرصے کے بعد اسی آدمی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا بے حس ہونا، احسان کو قبول نہ کرنا، احسان شناس نہ ہونا. اب وہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی بعض وجوہات تو ہم نے پیچھے ذکر کی. بعض وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یار تھا تبھی تو کیا نا، یار آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو آپریشن کروا دیا، آپ کی جاب لگوا دی، آپ کی بچی کی شادی کروا دی، آپ کو کاروبار سیٹ کروا دیا. کون کرتا ہے اس دور میں؟ ارے بھائی تھا تو کیا نا، نہیں ہوتا تو نہیں کرتے. دل چاہیے شیر کا.
لوگ تو ہماری گیدڑ کا لے کے بھی نہیں پھر رہے ہیں نا. اس نے کر دیا. آپ کیا کسی کے لیے کر سکتے ہو؟ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جتنوں کو فائدے ہماری ذات سے مل رہے ہیں وہ فائدے روک دیں، اور جتنوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی ذات کے لیے جمع کر لیں. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ دیتے رہیں وہ خوش رہیں گے، آپ ان سے روک لیں وہ آپ کے لیے بھیڑیے بن جائیں گے، اور ایسے بھیڑیے بن جائیں گے کہ آپ کو نوچنا شروع کر دیں گے. تو ایسے افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افراد کہ جو آپ کو نوچنا شروع کر دیں اور آپ کے لیے بھیڑیے بن جائیں، آپ کی اولاد کے لیے بھیڑیے بن جائیں، ایسوں سے رابطہ منقطع کر لیجیے شرعی طور پر اگر آپ کو اجازت ملتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے موذی ہو گئے ہیں. اور ایسے افراد آپ کو دنیا میں بہت سارے ملتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ملتے ہیں. وہ رشتہ داروں میں ملتے ہیں، وہ خاندان میں ملتے ہیں، وہ آپ کو کام کی جگہوں پہ ملتے ہیں، وہ آپ کو دوست احباب میں ملتے ہیں، وہ آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں مل سکتے ہیں کہ آپ سے جب تک ان کو بینیفٹ ہے تو ان کا رویہ کچھ اور ہے، جب انقطاع ہو جائے تو پھر ان کا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک دانا نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے والا تھا اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے والا تھا، تو ایک روز اسے کسی بڑے اجتماع میں جانا تھا، اور اس اجتماع کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں بھی تھیں. تو وہ شخص جانے سے پہلے اپنے ڈائری کے اندر لکھتا ہے، اور ڈائری میں لکھنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے خطاب کرتا ہے اس سلسلے میں کہ اس نے جو لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں ان لوگوں کا رویہ اس کے بارے میں کیا ہوگا. وہ کہتا ہے اپنی ڈائری میں لکھتے ہوئے کہ میں آج ایسے افراد سے ملنے والا ہوں جو ایک سے بڑھ کر ایک باتیں بنانے والے ہیں. یعنی جب میں ان کے درمیان ہوں گا اور ان سے دور ہوں گا تو بڑی بڑی میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوں گے، اور جب ملیں گے تو بڑے ہی مسکرا کر اور خود غرض ہو کر ملیں گے. وہ بڑے انا پرست لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائیاں کرتا رہا ہوں، آج پھر بھلائی کروں گا، لیکن وہ ناشکرے لوگ ہیں. اور وہ کہتا ہے مجھے اس بات پر تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ایسے لوگوں کے بغیر تصور ہی نہیں کی جا سکتی. جہاں یہاں پر خیر کا معاملہ ہے وہاں پہ شر کا معاملہ بھی ہے. تو اس طرح کے شر پھیلانے والے اور شر کا مزاج رکھنے والے لوگ دنیا میں نہ ہوں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ افراد تو رہیں گے، اللہ یہ کہ جو ایک وقت آئے گا دنیا کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہوگی، لیکن بہرحال شر والے جو افراد ہیں ان سے دنیا خالی نہیں ہو سکتی. آپ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اب آپ جب یہ کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ یہ چاہیں کہ خلق آپ کو جو ہے آپ کا احسان مانے گی، آپ کو تھینک یو کرے گی، اور آپ مزید اس کام کو آگے بڑھائیں گے، تو عموماً ہوتا ہے یار کر دیا تو کون سا احسان کر دیا، یار یہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے تھا نا، یار آپ نہیں کرتے تو کوئی اور کر دیتا، یار بس آپ نے اتنا بڑا کوئی کام کر نہیں دیا ہے، لوگ تو اس سے بڑھ کر کرتے ہیں. تو اب انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے، اور اذیت پہنچا کر کہ میں نے کیا ہے تم نے تو کیا ہی نہیں، تم کر دیتے. تو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. خلق کا رویہ کیا رہے گا؟ اکثر خلق کا رویہ یہی رہے گا کہ ہماری بھلائی کے بدلے میں، آپ کی اچھائیوں کے بدلے میں خلق آپ کو اذیت ہی پہنچائے گی، آپ کو تکلیف ہی پہنچائے گی. لہٰذا زندگی کا اصول بنا لیں کہ آپ نے خلق سے بھلائی کی توقع نہیں رکھنی، اس سلسلے میں بھلا کر کے کہ میں ان کا بھلا کروں گا تو میرا بھلا ہوگا، میری اولاد کا بھلا ہوگا، میرے متعلقین کا بھلا ہوگا. بس جسٹ آپ نے نیکی کرنی ہے، اس کے ساتھ کریں، صلے کی امید اللہ سے رکھیں، اس بندے سے 1 روپے کی امید نہ رکھیں. اب جب آپ نے اپنا یہ مزاج بنا لیا تو کبھی ایسا ہوا سائیڈ لائن اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کا تھینک یو کیا، یا آپ کو عید پہ کوئی کارڈ بھیج دیا، اس نے کوئی محبت بھری تحریر بھیج دی آپ کو، اس نے اپنے قلبی جذبات آپ کے اوپر ظاہر کر دیے، تو یہ آپ کے اوپر ایک انعام ہے، آپ کو خوشی ہوگی اور بڑا ریلیکس فیل کریں گے، اور آپ کی اچھی یادوں کے خانے کے اندر یہ ایک یاد شاید اوپر والے درجے کے اندر رہنا شروع کر دے. اور اگر آپ نے بہت کچھ کیا، سامنے والے کو ہیرے ہی دے دیے لیکن پھر بھی اس نے کچھ نہیں کیا، تو آپ تو اپنا مزاج پہلے ہی بنا چکے ہیں، لہٰذا ڈپریس نہیں ہوں گے، آپ غصے میں نہیں آئیں گے، آپ کو انزائٹی نہیں ہوگی.
اور آپ اس تگ و دو میں نہیں ہوں گے کہ یار بس اب میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور یاد رکھیے، لوگ جو ہے نا، ہماری سائیکی وہ اس طرح کی ہے کہ ہم سامنے والے سے ملنے والے انعامات پر عموماً شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بارے میں غور کیجئے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو آپ کے فادر نے کوئی گفٹ دیا تو کیا فوراً آپ نے تھینک یو کہا، فوراً آپ نے شکریہ ادا کیا؟ ہوتا ہے، یہ ایک اکثر ہوتا ہے کہ ہم شکریہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں بار بار ورڈ استعمال کر رہا ہوں، شکریہ، تھینک یو، احسان مند ہونا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے بطور شکر گزار ہونے کی حیثیت سے جب تک آپ آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہ کریں، ایک دوسرے کی آپ احسان مند نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اس سلسلے میں اچھا بیہیویئر نہ رکھیں۔ تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم صدمے جھیلتے رہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو مجھے یہ کرے، اس کے ساتھ وہ کیا تھا تو وہ کرے، اس کے ساتھ وہ کیا تھا وہ کرے۔ انہی چکروں میں ہم جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں، خیالات اور عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ خیالات اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ خیالات ذہن میں گھومتے ہیں صدمے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، ممکن ہے آپ کو کوئی ایسی خاتون نظر آئے، ممکن ہے آپ کو کوئی ایسے مرد نظر آئیں کہ جنہوں نے خاندان والوں کے ساتھ بڑی بھلائیاں کی۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے تو ان خاتون نے اپنے بچے تو پالے، ساتھ میں اپنی بہن کے بچے بھی پالے، یہ اپنے بچے تو پالے، ساتھ میں اپنے شوہر کی بہن کے بچے بھی پالے۔ یا کوئی بھائی آپ کو ایسے ملیں کہ جنہوں نے اپنی بچوں کی تو پرورش کی، تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اس کا بھائی مر گیا تھا تو اس کے بھائی کے بچوں کو بھی اس نے پالا، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب ان کی پرورش ہو رہی ہے، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے مقامات کے ہو جاتے ہیں، تو پھر پلٹ کر یہ گھونسلوں میں واپس نہیں آ پاتے، اپنی اولاد نہیں آ پاتی ہے تو یہ آشیانوں پر لوٹتے نہیں ہیں، اور اس کے اندر ایک بہت بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے جنہوں نے خواتین کو فری میں سلائی کڑھائی کرنا سکھا دیا، اور وہ کہیں کہ میں نے تو 100 لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھائی تھی۔ کوئی بھائی ہیں جو وہ کہیں کہ میں نے تو 50 لڑکوں کو ٹیلر بنا دیا تھا، کپڑے سینے کا ماسٹر بنا دیا تھا۔ کوئی کوٹ پینٹ بہت اچھی سیتا ہے، کوئی شیروانی سینے کا ماسٹر ہے، کوئی کہاں چلا گیا۔ کوئی مکینک کا ہے کہ میں نے تو 20 بچے تیار کیے اور آج کوئی دبئی میں ہے، کوئی بحرین میں ہے، کوئی عمان میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، لیکن کال کسی کی نہیں آتی۔ ان کو نہیں پتا ان کے استاد کے گھر میں چائے بنانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں بعض اوقات عوامل یہ ہوتے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ ہم نے بھلا کیا ہوتا ہے اور ہم نے انہیں ایک راہ دکھائی ہوتی ہے، راہ دکھانے کے لیے اور ان کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن سامنے والا وہ اتنا ظرف ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس قربانی کو ایکسیپٹ کر سکے۔ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی، اس کے دماغ میں یہ پروگرام ہی نہیں ہے، اس کی پروگرامنگ ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو ریئلائز کر سکے کہ سامنے والے نے مجھے یہاں پہنچایا۔ ہاں، بعض اوقات وہ الفاظ میں کہہ دے گا کہ جو کچھ ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے کیا چاہیے؟ اگر کبھی ملاقات ہو، پہلے تو غائبانہ سلام بھیج دے، مہینے ہفتے کے اندر کوئی ان سے فون پہ بات کر لے، اگر دور ہے، قریب ہے تو فزیکلی ملاقات ہو جائے، جب ملاقات ہو تو ان کے پاس کوئی تحفہ لے کر جائیں، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ ہمارے یہاں ایک تو آپ دیکھیں نا، اساتذہ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو وہ محنت کر کے پڑھاتے ہیں، استاد استاد ہی رہتا ہے، لیکن یہ استاد ہی ہوتا ہے کہ جو شاگرد کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ورنہ شاگرد کیا تھا، وہ آیا تھا تو کیا حیثیت تھی اس کی، لیکن استاد اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ استاد خود بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ گر ہوتا ہے، اور اس کا درجہ بادشاہ سے بھی اونچا ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ گر جو ہے وہ صرف بادشاہ ہی ہوتا ہے، بادشاہ گر نہیں ہو سکتا، وہ بادشاہ نہیں بنا سکتا دوسرے کو، بلکہ اس کے لیے گردنیں کٹوا سکتا ہے۔ تو جو بادشاہ گر ہے اس کا ادب و احترام کیا ہے؟ آج تو ہمارے یہاں آپ دیکھیے حال یہ ہے، طلبہ زمانے طالب علمی میں اساتذہ کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو پڑھ کر معاشرے میں نکل گئے اور کبھی ان کو اساتذہ مل جائیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو مذاقی بناتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں یار وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے اچھی بات بتائی،
और एक वो है जो सिर्फ गीबतें करते हैं, और बास तो माज़अल्लाह इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, अपने असातिज़ा को गालियाँ दे रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं। वजह यही है कि वो घटिया सोच के मालिक, एहसान फरामोश और तरबियत के फुकदान वाले बेहिस लोग हैं, और ये हमारे मुआशरे में बहुत कसीर हैं, जा बजा हैं। अगरचे उनके ज़ाहिरी हुलिये कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन बातिन की उनके अंदर गलाज़त जो मौजूद थी उसकी तत्हीर नहीं हो सकी, उसका तज़किया नहीं हो सका, उसकी सफाई नहीं हो सकी। तो एक वजह तो ये है कि उन्होंने इस चीज़ को जाना ही नहीं, तो वो आपके पास दोबारा कैसे लौट कर आएंगे। आपने उनको बादशाह बना दिया, आपने उन्हें किसी मंजिल और मकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, इसको समझ नहीं पा रहे, या इसके तकाज़ों को नहीं जानते कि उन्होंने किस तरह काम करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो बाज़ औक़ात आते तो हैं, गए हुए परिंदे आशियाने पर दोबारा आते हैं, घोंसले पर आते हैं, लेकिन जो भलाई करने वाले थे उनका रवैया ये होता है कि जब वो उनसे मिलते हैं, सर पे हाथ रखने के बाद तंज़िया जुमले होते हैं उनके पास, उनके लिए सख्त तरीन कलिमात हुआ करते हैं, उनके लिए तरह तरह की फीकी गुफ्तगू हुआ करती है, जिससे उनके दिल औचाट होते हैं, वो भाग जाते हैं। लिहाजा हम यही अर्ज़ करेंगे कि जो मुआशरे के अंदर इस तरह अपनी ख्वाहिशात की क़ुरबानी देकर दूसरों को परवान चढ़ाने वाले हैं, और फिर वो ज़िंदगी में कभी तन्हा रह जाएं, इन दो जिहतों से ज़रूर सोचें। नंबर वन, जो उनके पास लौट कर नहीं आ रहे, उनकी तरबियत नहीं है, या नंबर टू, अगर आते हैं तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो वापस चले जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। और नंबर थ्री, आप बस हिम्मत ना हो, आपने जहाँ उनको परवान चढ़ाया, आप 50 को और परवान चढ़ा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का मिशन ये रखें कि आप माली हैं, और माली का काम यही होता है कि उसने एक बाग लगाया, अब ये बाग से फल आया, और फिर बिलफर्ज अगर ऐसा हुआ कि इस बाग के जो दरख्त थे वो ख़राब हो गए, तो फिर वो दोबारा इस बाग को तैयार करता है, फिर उससे नए फल निकाल लेता है। तो आप नए फल निकालने वाले माली बन जाएं, बाग आपका है इंशाअल्लाह, और ये नए नए किस्म किस्म के फल लाता रहेगा। और अगर आप इसमें फूलों की अफजाइश करते हैं तो नित नए रंगों वाले, खुशबुओं वाले, नाजुकी वाले यहाँ से फूल ज़ाहिर होते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद यही है, इन दी एंड एहसान शनासी, और फिर उससे उसके ऊपर आगे मज़ीद चीज़ों का तरत्तुब, इससे अपने आप को आज़ाद कर लीजिए। अब ये जो तीसरी चीज़ मैं आपकी खिदमत में बयान करने वाला हूँ, ये इंतहाई अहम है। आज हमारे मुआशरे के अंदर तकरीबन वालिदैन अपने सरों के बाल नोच रहे हैं, और औलाद की नाशुक्री का रोना रो रहे हैं। क्या हुआ? औलाद नाशुक्री है, बेटी नाशुक्री है, बेटा नाशुक्रा है, बचपन में ये हाल है, हमने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, हमने इनके लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ नहीं दी। तो ये औलाद नाशुक्री क्यों हो रही है? और वालिदैन की, वो माँ जो खुद भूखी रही लेकिन बच्चे के रोने पर पहले उसका पेट भराया, वो बाप जिसने खुशी के मौके पर पुराना लिबास पहना लेकिन औलाद को एक नहीं कई नए लिबास पहनाए, वो औलाद इन वालिदैन का एहसान क्यों नहीं कबूल कर पा रही? कोई ना कोई वजह तो होगी, हमें सोचना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। जब हम सवाल करेंगे ना ये वजह क्या है, उनकी तरबियत नहीं की, इस एतबार से कि उनके अंदर शुक्रगुजारी पैदा हो जाए। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तरबियत की जाती है लेकिन वो जौहर काबिल नहीं होता कि वो इस चीज़ को अपने अंदर कबूल कर ले। तो जब औलाद की तरबियत ना हो, तो याद रखिए, जब तरबियत नहीं करेंगे, जिस तरह आपने देखा है कि घास फूस होती है, ये खुदरू होती है, कहीं पर अगर घास फूस निकल आए तो वो बढ़ती रहती है और वो झाड़ झंकाड़ बन जाती है, खुशनुमाई को अपने अंदर छुपा देती है, क्योंकि ये खुद रूह है, बढ़ती रहेगी ये, और इसमें कांटे ज्यादा होंगे, तकलीफें ज्यादा होंगी इसमें। लेकिन कहीं आपने ऐसा देखा है कि गुलाब खुद ब खुद निकल आया हो? गुलाब के लिए जमीन को नरम करना पड़ता है, उसमें गुलाब लगाने के लिए बीज डालना पड़ता है, या जिसको गोडी करना कहते हैं ज़मीन को, फिर उसके बाद उसको पानी पहुंचाना, फिर उसे नरम धूप पहुंचाना, इंतहाई सख्त धूप भी ना हो, फिर हवा की तेज़ी के साथ तेज़ी से उसको बचा के रखना। कभी नर्सरी के अंदर आप जाके देखें, फूलों को
اسی طرح پروان چڑھایا جاتا ہے جس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے یا بچوں کو ماں پالتی ہے۔ مالی کو اپنے پھول ویسے ہی عزیز ہوتے ہیں جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے۔ سچے مالی کو پہلا اپنے گملے کا پھول، اپنے پودے کا پھول ویسے ہی عزیز ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جیسی، مکمل طور پر تو نہیں لیکن مثل ہم بیان کر رہے ہیں مجازن، خوشی ماں باپ کو اولاد کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگتا ہے کہ اس کے گملے کے اندر بھی یا اس کا جو پودا تھا اس میں سے بھی یہ خوشنما کلی برآمد ہو گئی ہے۔ تو یہ فوراً نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ناشکری، بے حسی، نظر انداز کر دینا، خود غرضی، یہ سب اخلاق رذیلہ خود روح ہیں جو پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں انسان کے اندر اور شخصیت برباد کرتے ہیں۔ اور شخصیت کو خوشنما بنانا یہ گلاب سینچنے کے برابر ہے، باغبانی کرنے کی مترادف ہے کہ مستقل خوشبودار آپ نے گلاب کا کسی پھول کا انتخاب کرنا ہے اور اس کی نگہداشت کرنی ہے۔ تو ہم والدین کو گزارش کریں گے اپنی اولاد کو آپ شکر کرنا سکھائیے۔ کس کا شکر ادا کریں؟ والدین آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں۔ مثال کے طور پر ماں ہیں تو وہ بچوں کو بٹھا کر بتائے کہ بیٹا آپ کے والد صاحب آپ کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن طنز کے طور پر نہیں، تمہیں تو شرم نہیں آتی ہے، تم تو کام نہیں کرتے ہو، تمہیں تو احساس نہیں ہے، تمہیں تو مر جانا چاہیے، بہت ہی بغیرت ہو گئے ہو، ہڈ حرام ہو گئے ہو، مفت خورے ہو گئے ہو، گھر سے نکال دیں گے، ابا پورے دن کام کر رہا ہوتا ہے، تم پڑے سو رہے ہو۔ تو نہیں، اچھے ماحول میں ان کو بچپن سے ہی آپ نے تربیت کی ہے، بچہ بیٹھا ہے، دیکھیں بیٹا یہ آپ کے لیے، یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اگر بریڈ کھا رہے ہیں، کوئی بن کھا رہے ہیں یا کوئی چاکلیٹ لے رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے والد صاحب نے محنت کی ہے۔ آپ کو تو چاکلیٹ کا ٹیسٹ آ رہا ہے نا، لیکن والد صاحب کو تو ٹیسٹ نہیں آ رہا، اس کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی۔ آپ کو دیکھیں انہوں نے نیا ڈریس دلایا، اسکول کا بیگ دلایا، آپ کی بکس نئی ہیں لیکن ان کی تو ابھی تک چپلیں بھی نئی نہیں ہیں، پرانی چپلیں، اس کو بھی ٹوٹی ہوئی چپلوں کو سلوا لیتے ہیں وہ۔ آپ گھڑی کا مطالبہ کرتے ہو، آپ کو رسٹ واش دلا دی گئی لیکن ان کے پاس تو گھڑی بھی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا؟ تو بچے کے دل کے اندر آپ نے یہ گلاب لگا دیا ہے، یہ کلی لگا دی ہے، اب یہ کلی پروان چڑھے گی انشاءاللہ۔ لیکن بعض اوقات ہماری ایسا بھی ہوتا ہے، مائیں بچوں کو بٹھا کر کہتی ہیں تیرے ابا نے نا میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اوروں کو دیکھا ہے، اوروں کی بیویاں کس طرح رانیوں والی زندگی گزارتی ہیں اور مجھے بنا دیا گھر کی نوکرانی، میرا لال، میرا شہزادہ، تیرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، تیری تو چپلیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، تیرا تو بستہ بھی پھٹا ہوا ہے۔ یا اللہ، میرے بچے کے پاس تو پرانی کتابیں ہیں، یہ لوگوں کی اتنا نہیں پہنتا ہے۔ اللہ، میرا بچہ تو پرانی کتابوں میں پڑھتا ہے۔ کس کے ساتھ میرا نصیب باندھ دیا گیا؟ وہ بچے کے سامنے بیٹھ کر اس کے باپ کی غیبتیں کر رہی ہے اور باپ جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور جا کے 10 لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے، لیکن یہ باپ کے ذہن، بچے کے ذہن میں باپ کے لیے زہر بر رہی ہے۔ اسی طرح باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ بچے کو بٹھا کر اپنے بول رہا ہو کہ تمہاری ماں تو کچھ کرتی نہیں ہے، اس نے تو کبھی مجھے سکھ دیا نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں۔ ایسا نہیں کرنا، جانبین سے ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنی ہے۔ پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا والد صاحب آپ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور اگر والد صاحب کے پاس بچے بیٹھے ہیں تو وہ بتائیں بیٹا یہ آپ کے لیے جو کھانا بنا ہے یہ آپ کی والدہ نے بنایا ہے۔ آپ کچن کے اندر کیا ایک گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہو؟ آگ کے پاس، چولہے کے پاس انہوں نے گرمی برداشت کی، تکلیف برداشت کی، لیکن آپ کو دیکھو یہ کھانا دے دیا۔ وہ بچہ کہے کہ میں دال نہیں کھاتا، مجھے تو پیزا چاہیے، مجھے تو نوڈلز چاہیے، تو اس کو بتائیں کہ اگر اس نے دال بنائی ہے تو اس میں پیسہ لگا ہے، فری کی نہیں ہے، محنت لگی ہے۔ آج آپ یہ کھاؤ، شکر ادا کرو۔ اور کبھی ایسا ہو کہ اگر بچوں کی مرضی کی کوئی چیز ہے، بچے خوش ہیں، تو فوراً کہا جائے اپنی والدہ کی آپ جو ہے شکریہ ادا کریں، اس کی دست بوسی کریں
اس نے کتنی محنت کے ساتھ آپ کے لیے یہ چیز تیار کی ہے، اور والدہ بچوں کو ڈائیورٹ کر دے کہ اپنے والد صاحب کے آپ ہاتھ چومیں کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ رزق حلال کا کسب کیا اور آپ کو یہ خوشی فراہم کی ہے۔ تو اگر یہ بچے بچیوں کے اندر عادت پیدا کر دی جائے بچپن سے کہ وہ اپنے والدین کے شکر گزار ہوں، پھر بھائی بہن ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں تو اس پہ شکریہ ادا کریں، تو رسول اللہ کی جو حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خدا کے شکر گزار نہ بن سکیں۔ پھر جب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بچپن سے شروع کر دیا تو انشاءاللہ بڑوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور یعنی انسانوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، اپنے بڑوں کا ادا کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کے بھی ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ والدین اس معاملے کے اندر اپنی ذاتی توجہ کو اور اپنی ذاتی ایفرٹ کو ضرور دخل دیں۔ اس سلسلے میں دو چیزیں عرض کروں گا اپنے استاد محترم کی، کہ یہ جو والدین کا آپس میں ایک دوسرے کو اپنے بچوں کے حوالے سے تربیت کرنا ہے کہ باپ بیٹے اپنی اولاد کے لیے، ماں اپنی اولاد کے لیے باپ کے اعتبار سے، باپ ماں کے اعتبار سے تربیت کرے، تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ بلکہ فرماتے ہیں اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے کہ یہ ہونا چاہیے ہر گھر کے اندر، اور اپنے گھر کا ایسا ماحول بنایا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو بریانی پسند ہے، وہ پلیٹ سامنے ہے، اس سے پہلے کہا جائے والدہ کا ہاتھ چومیں، والدہ کہے والد کا ہاتھ چومیں، اب یہ جب کھائیں گے نا تو ان کے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں آپ کو ترقی کی طرف لے جانے والے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پھر لیول کے تو نہیں ہو پاتے، وہ اپنے آپ سے ڈاؤن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ کی تربیت یہ ہے کہ آپ کے وہ ذمہ داران، وہ آپ کے نگران، وہ آپ کے سینئرز اگر آپ کو ملیں اور وہ فاسق نہیں ہے تو آپ ان کا ہاتھ چومیں آگے بڑھ کر، اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہم دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ہم انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، کون ہے آپ کو کیا پتا، سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج کل تو بالخصوص حال یہ ہے کہ جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری یہ نئی پود نکل رہی ہے بچوں کی، جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ اسکالر اور علامہ فہامہ کیا کیا لگا رہے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے بڑوں کا کتنا ادب کرتے ہیں تو شاید وہ اپنے ادارے کے اساتذہ کا تو ادب کر رہے ہوں، لیکن ادارے کے علاوہ جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں بغض اور کینے پر مبنی جذبات ان کے سینوں میں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات، سب کے نہیں لیکن بہرحال ہوتے ضرور ہیں۔ اسی طرح یہ دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ الغرض یہ دنیا جو ہے، آپ یہ سوچیں کہ ساری خوشیاں آپ کو مل جائیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے باغ تیار کرنا ہے گلاب کے، ہم نے چمنستان تیار کرنا ہے پھولوں کا، نہ کہ ہم نے چمنستان کو اجاڑ دینا ہے اور اس میں لا کے راکھ ڈال دیں اور اس میں لا کر انگارے ڈال دیں۔ پہلا اصول زندگی کا بنائیے، لوگوں کے ساتھ آپ نے تقسیم کا معاملہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، اس تقسیم پر ان کی جانب سے احسان شناسی، اور پھر اس کے بعد اس پر مرتب ہونے والی چیزیں، وہ چاہیں فیس ایکسپریشن ہو، زبان سے ہو، حال سے ہو، کسی تحفے کے ذریعے ہو، کسی بھی طرح کے شکریہ کی توقع نہیں رکھنی۔ اگر مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملتا آپ بے فکر ہو جائیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ اور تیسرا، سب سے پہلے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اولاد کی تربیت سے پہلے ماں باپ کی تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ہمارے معاشرے کے اندر فضا قائم ہو جائے گی تو انشاءاللہ بڑا ہی خوشی کا اور ساتھ میں ہم آہنگی کا اور ایک دوسرے کے احساس اور جذبات کو سمجھنے اور اس کے مطابق چیزوں کو آگے لے کر چلنے کا ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہمارا سوال جواب کا سیشن ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ہمارے طلبہ آڈینس موجود ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم مفتی صاحب، السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ لوگ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اور پھر وہ جب ہمارے احسان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے تو پھر ہمارا دل بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگلے سال دوبارہ جب وہ موقع ملتا ہے احسان کرنے کا تو دل نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، تو اس کیفیت کو کیسے ختم کیا جائے یا اس حوالے سے ہم کیا کریں؟ دیکھیے بہت یہ آپ نے یوں کہیے کہ حقیقی کیفیت بیان کی کہ کوئی مخصوص شخص ہے، اس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی لیکن اس نے بھلائی کا جواب بھلائی کے ساتھ نہیں دیا،
اب دوبارہ کبھی موقع آتا ہے بھلائی کرنے کا تو ہمیں پتہ ہے وہ پھر موقع بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دے گا. تو ہم نے اپنی گفتگو میں جو اصول بیان کیے اس میں دوسرا اصول یہی ہے کہ ہم نے شکریہ کی توقع نہیں رکھنی اور ہم نے چمنستان کو بڑھاتے چلے جانا ہے. کوئی غیر ہو یا وہی ہو ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کر دینی ہے اور آگے بڑھ جانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کسی ادارے میں اگر ہم کام کرتے ہیں اور وہاں پر اپنی صلاحیت سے زیادہ ہم محنت کرتے ہیں، لیکن فی زمانہ جو کلچر چل رہا ہے، یعنی ان امپلائیز کو آگے لایا جاتا ہے جو خوش آمدی ہوتے ہیں، ہر بات پر صحیح کہتے ہیں، یعنی باس از آلویز رائٹ والی محاورے پر عمل کرتے ہیں. تو ایسے جو باس ہوتے ہیں یا جو ہیڈ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر وہ اسی کلچر کو پروموٹ کریں گے تو جو کام کرنے والے مخلص حضرات ہیں وہ تو پھر ہٹتے چلے جائیں گے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ہمارے ہاں اس طرح کا کلچر کہ جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کی بات کو توجہ نہ دی جائے یا ان کی جو خدمات ہیں اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے. اس کے مقابلے میں جو چاپلوس اور خوش آمدی طبقہ ہے اس پہ نوازشات کی برسات ہو. تو اس کے لیے اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ فرد جو منصب پر موجود ہے اور یہ معاملہ کر رہا ہے کہ اس کے قریب خوش آمدی ہیں اور کام کرنے والوں کی قدر نہیں کر پا رہا باوجود توجہ دلانے کے، تو وہ فرد اس منصب کا اہل نہیں ہے. اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ مناصب نااہل افراد کے سپرد کیے جائیں گے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو خدمات مخلصانہ کرنے والے لوگ ہیں پھر وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. خوش آمدی افراد جو ہے اس فرد کے اوپر بھی اپنا قبضہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر چند روز میں یا کچھ سالوں میں کچھ عرصے میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تسلسل اگر ختم نہ کیا جائے اور وہ فرد ہوش میں نہ آئے تو ادارے اس کی بہت بھاری قیمت چکاتے ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی معاشرے میں نفسا نفسی کا دور ہے، اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ شریعت اجازت دیتی ہے قطع تعلق کی کس حد تک قطع تعلق کی جائے اور کس سے کی جائے؟ یہ تو معاملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے قطع تعلقی کی صرف اس پرٹیکولر مسئلے کے متعلق نہیں بلکہ ہر وہ معاملہ کہ جہاں ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے سامنے والے سے کہ سامنے والا موذی ہے، اس کا عقیدے کے اندر خرابی ہے یا اس سے جان کا ہمیں خوف ہے، مال کا خوف ہے، وہ غیبتیں کرنے والا ہے، رشتہ داریوں کے اندر نفرتیں ڈالنے والا ہے، رشتے توڑوانے والا ہے، وغیرہ وغیرہ صورتیں ہیں، یا اس نے اعلانیہ رب تعالیٰ کی بغاوت کی ہوئی ہے، طلاق دینے کے بعد 3 پھر بھی بیوی کو رکھا ہوا ہے، جن صورتوں میں شریعت بائیکاٹ کا حکم دیتی ہے. تو ان صورتوں میں یہی ہے کہ انسان جو ہے ایسے افراد سے شرعی طور پر جو ہے اس کو حکم اجازت ہے کہ وہ دور رہے اور اس پر کوئی مطلب شرعی طور پر اس پہ نہیں آئے گی پابندی کہ وہ یا کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں دوری کو بنا کے رکھا ہے. وہ مختصر وقت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ طویل وقت کے لیے بھی ہو سکتی ہے. مختصر وقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس خطا سے پیچھے ہٹ جائے، جب تک خطا سے پیچھے نہیں ہٹتا تو وقت کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے. پھر اگر ایسی صورت ہیں کہ اس کے جنازے میں نہیں جانا تو شریعت نے کہا جنازے میں بھی نہ جاؤ، بیمار ہو جائے تو پھر اس کی عیادت بھی نہ کرو، پھر وہ اس کے جرم کے مطابق اس کے ساتھ قطع تعلقی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ احسان کے بارے میں مفتی صاحب کہا گیا کہ ہم نے جس کے ساتھ جو بھی نیکی کی وہ ہمارے ساتھ بدی کرے جا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نیکی کرے جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ نیکی کرے جائیں، آپ نیکی کرے جائیں. تو ہم نے جس کے ساتھ نیکی کری وہ ہمارا احسان مانے یا نہ مانے، ہم نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک صورت تو یہ ہے کہ سامنے ایک شخص ہے جس کے ساتھ ہم نے احسان کیا اور وہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اگر وہ احسان کا بدلہ برائی کے ساتھ دے رہا ہے اور اس کی برائی متعدی ہے، وہ اس طور پر کہ ہماری جان کو کسی طرح کی ہلاکت ہو سکتی ہے، ہماری اولاد کو ہو سکتی ہے، ہماری املاک کو ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے. اس کو کہا جائے بھائی آپ کی راہ الگ ہے، آپ شر پھیلانے والے ہو، آپ فتنہ پھیلانے والے ہو. تو اگر اس کی خرابی شر کے درجے میں نہ ہو، فتنے کے درجے میں نہ ہو،
تو پھر اس کے ساتھ احسان کو جاری رکھا جائے کہ صرف وہ شکریہ ہی تو نہیں کر رہا، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ وہ پیش نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ شر پہ اتر رہا ہے کہ آپ کو مجھے اتنا کرنا چاہیے تھا، یا آپ نے اتنے کو اتنا کیا، میرے ساتھ اتنا کرنا چاہیے تھا، غیبتوں کا بازار گرم کر دے اور طرح طرح کی باتیں کرے، تو پھر شر اور فساد پھیلانے والے سے بالکل دوری اختیار کر لی جائے، ان مانو کر کہ اب آپ کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہیں کریں گے، تا وقت یہ کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے۔ مفتی صاحب میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم دوسروں پر احسان کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پر احسان کیا، اب ہم اس احسان کے بدلے میں ہم نے اسے شکریہ ادا کر دیا، ہم نے تھینک یو کہہ دیا، تو سامنے سے یہی جواب آتا ہے کہ بس صرف ایک تھینک یو کہہ دیا، یعنی وہ ہم سے کچھ اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اس احسان کے بدلے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دوست احباب ہوتے ہیں اور وہ ہم سے نیگیٹو وہ کیا کہتے ہیں ریئیکشن چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے تم پر کیا، اب تم ہمارا یہ کام بھی کرو، تو اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے پھر وہ احسان تو نہیں ہوا، بھلائی تو نہیں ہوا، تو پھر ایک سودے بازی ہوگی، تجارت ہو گئی ایک طرح کی کہ بھائی میں آپ کا یہ کام کر رہا ہوں، آپ میرا یہ کام کرو گے، تو اس کو بھلائی کا پھر نام نہ دیا جائے، اس کو دنیا داری اور ایک تجارت کا نام دے دیا جائے کہ آپ میرے یہ کام کرو گے، میں آپ کا یہ کام کروں گا۔ تو ہماری ایک طبقہ بالکل ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ بھائی آپ جو ہے میرا آفس کا یہ ورک کر دو، میں آپ کا آفس کا یہ ورک کر دوں گا، تو پھر اس کو بھلائی کے اندر نا، بھلائی تو وہ ہے کہ جو عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، پھر اس میں خلق سے توقع نہیں ہوتی ہے اتنی بھی کہ خلق مسکرا کر دیکھے، ہم اس عمل کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جہاں پر ایسا ہے کہ پبلکلی ہم نے کسی کے ساتھ تعاون کیا، ہم سے وہ تعاون مانگ رہا ہے، تو جو شرعی صورت ہے تعاون فراہم کرنے کی، اس کے ساتھ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں، ایک گزشتہ ہی روز قبل از رمضان سے پہلے نا، تو ایک شخص کو میں نے فیکٹری پہ لگوایا اور کمپنی کے مینیجر میں لگوایا، مینیجر سے اچھی بات چیت تھی، ملٹی نیشنل کمپنی تھی، ٹھیک ہے، اور اس شخص کے پاس نہ سی وی تھی، نہ شناختی کارڈ، نہ کوئی ڈاکومنٹس، پھر بھی ہم نے کہا آپ رمضان تک کام کر لیں ادھر، ٹھیک ہے، اور اچھی سیلریز پہ لگوائی اور دہاڑی بھی دی اس دن، میں نے بولا بھائی آپ کام کر لیں، کم سے کم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ تو بہرحال وہ تو دوپہر میں ہی چلے گئے فیکٹری سے کام چھوڑ کر۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ کام کرتے رہنا چاہیے ہمیں نیکیوں کا، یا پھر ہم یہیں پر موقف کر دیں اسے؟ دیکھیے اس شخص نے نیکی کی قدر نہیں کی کہ آپ نے کسی شخص کو ایک ہائیلی پوسٹ کے لیے ریکمنڈ کر دیا اور اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یوں سمجھیے ایک شخص تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے اسے ایک دکان کھلوا دی اور اس میں راشن بھی اس میں سامان بھی ڈلوا دی اور اس سے کہا کہ اب آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کماؤ، اور وہ شخص دکان میں تالا لگا کے چلا جائے۔ آپ اس سے کو بھائی روزی روٹی کماؤ، وہ کہہ رہے میں کیسے کماؤں، میں تو تالا لگا کے آ گیا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام۔ تو پھر ایسا شخص جس سے یہ کام نہیں ہو رہا تو وہ کیا چاہ رہا ہے؟ یقیناً اس کے ذہن کے اندر کوئی اور صورت ہوگی۔ عموماً ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بھائی ہمیں تو یہ جو ہے نا یہ سخت کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے، ہمارا مزاج تو یہ بس ہلکا ہلکا کام ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں دیکھ لیا جائے کہ اس نے کن وجوہات کی بنا پر اس کو چھوڑا، اس سے پوچھا جائے، اگر واقعی جینوئن وجہ ہے کہ یار یہ وجہ اور سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے کہیں اور کوشش کی جائے، اور اگر صرف ہیلے بہانے ہی ہیں کہ یار یہ مسئلہ تھا، دور تھا، سیلری تھوڑی کم تھی، کام تھوڑا مشقت والا تھا، میری عادت مشقت کی نہیں ہے، تو بھائی کام کرنے کے لیے تو روزی روٹی کمانے کے لیے مشقت کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہاں پر کر رہے ہو تم، یہ کہتا نہیں میں باہر ملک میں جا کے محنت کر لوں گا، یہاں مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، یہاں پہ جو ہے لوگ مجھے دیکھیں گے جان پہچان والے ہیں نا۔ آج کل یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بولو یار ہم تمہیں کام پہ لگا دیتے، فلانا کام آپ کر لو گے، تو یہ میں یہاں نہیں کر سکتا، میں یہ کام دبئی میں کر لوں گا، وہاں میں جھاڑو بھی لگا لوں گا، کیوں؟ میرا معاشرے میں اسٹیٹس ہے، میری عزت ہے۔ ارے بھائی آپ یہ اسٹیٹس اور عزت دیکھ رہے ہو اور اس کے چکر کے اندر یہاں پر آپ یہ حالت گزار کے رکھ رہے ہو، بنا کے رکھ رہے ہو، تو کیا مجرم نہیں ہو؟ اپنے گھر والوں کے ان کے حقوق تلف کر رہے ہو، 50 چیزیں ہیں۔ تو اگر اس طرح کی پھر وجوہات نکلتی ہیں تو پھر اس کو دور سے کہا جائے السلام علیکم، آپ اپنی مرضی تلاش کر لیں، ہوگا یہ بالآخر وہ 10 سال کے بعد بھی آئے گا، اسی طرح کی سچویشن میں رہا تو ہر جگہ سے دھتکار کر اور وہ جوتے کھا کر ہی واپس پہنچے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اور کسی کی بائک فیملی وغیرہ ساتھ ہے، تو ہم ان سے
مدد کر دیتے ہیں ان کی. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے بھائی میں آگے دیکھ لوں گا ان بول دیتے ہیں اور وہ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. ہم چلے آتے ہیں, ہم آگے سوچتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے فیملی تھی, میں نے ان کی مدد کری اور انہوں نے میرا شکریہ ادا بھی نہیں کرا. تو پھر بندہ اگلی بار سوچتا ہے کہ یہ بندہ کرے یا نہ کرے, کیونکہ کرتے ہی نہیں لوگ شکریہ ادا کے راستے بالکل. میں کھڑے ہوئے. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا یہ دل کی کیفیت ہے کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ راستے میں بائک پہ مل گیا ہے, اس کی فیملی موجود ہے, اب اس کا پیٹرول جو ہے مثال کے طور پر ختم ہو گیا تو ٹو کر کے اس کو پیٹرول پمپ تک چھوڑ دیا یا کسی بھی طریقے سے اس کی ہیلپ کی اور اس نے جاتے ہوئے مسکرا کے بھی نہیں دیکھا. تو پھر اگلی دفعہ کسی کو دیکھتے نا تو کہتے ہیں یار سب ایسی ہو گئے اور ہم پریشان ہوتے تو ہماری تو کوئی بھی نہیں کرتا, ہم سب کے لیے جو ہے اللہ دین کی چراغ کی طرف پہنچ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے جن بابا بن کر, تو میں بھی نہیں کروں گا. تو اس کی توقع نہ رکھی جائے بلکہ یوں اپنے ذہن کے اندر رکھا جائے کہ اگر مجھے سڑک پر کوئی مل جاتا ہے جو واقعی ضرورت مند ہے اور ضرورت کی اس کو واقعی حاجت ہے کہ ہم اس کے کام آئیں تو میں اس کے کام آ جاؤں گا, اگرچہ وہ مجھے مسکرا کر بھی نہ دیکھے, اگرچہ مجھے خلق سے کوئی اس کا بینیفٹ نہ ملے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم نے جینا ہے تو پہچان پیدا کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاجت مند کے روپ میں بہروپیے گھوم رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بائک کی مثال دی, فیملی کے ساتھ ہی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں, آپ کی بائک کے پیچھے بائک لگا دی, کیا ہوا بھائی, یار بس میں جا رہا تھا, یہ مجھے جو نا 4 کلومیٹر آگے جانا ہے, میں گھر سے نکلا تھا سمجھ کے کہ اس میں پیٹرول ڈلا ہوا ہے, لیکن یہ تو پیٹرول ختم ہو گیا, پیسے ہیں نہیں میرے پاس, جو ہیں وہ 50 روپے ہیں, وہاں جانے میں لگے گا میرا جو نا اتنا پیٹرول, یہ 50 روپے اگر اور آ جائے نا تو میں پہنچ جاؤں گا وہاں. تو بندہ کہ یار صرف 50 روپے ڈال دو بھائی, اس کو 100 روپے کا ڈال دو, اپنی جیب سے دے دیا. اگلے دن وہ آیا تو پھر دوبارہ وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, پھر کسی اور سے کہہ رہا تھا مجھے 4 کلومیٹر دور جانا ہے. تو اس طرح کی جو سچویشن ہو تو اس کو ضرور دیکھ لیا جائے, بالخصوص شہر کراچی کے اندر, کہ ہمارے یہاں روڈ پر آج کل مدد کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں, اس لیے کہ جس کی مدد کر رہے ہیں ایسا نہ ہو اس کے بعد ہمیں مدد کی ضرورت پڑ جائے, ہمیں کوئی آزمائش ہو جائے. لیکن واقعی اگر کوئی جینون صورت ہے اس طرح کی تو, اور وہ علاقہ بھی سیف ہے, ان سیف تو ویسے پورا کراچی ہو چکا ہے, سیف اس کو کیا کہیں گے, ایسی بس بظاہر صورت نظر نہیں آتی تو ہیلپ کر دینی چاہیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح معاشرے میں احسان شناسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کیا احسان ناشناسی, احسان کو نہ پہچاننا, ناشناسی یہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ, تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کیا کردار پیش کیا جائے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ملاقاتیں کرنے کے لیے, بالخصوص روحانی علاج کے سلسلے میں, پڑھائی کے حوالے سے. تو ہم نے وہ مسلمان جن کو باہر ممالک سے جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان سے ملاقات کے بعد جو ہے نا دل جھوم جھوم اٹھا, ان مانو کر کہ وہ جب یا باہر سے کالز آتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے پولائٹ, بہت نرم لہجہ, اور پھر وہ جب کال کرتے ہیں تو کال کرتے ہی کہ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے, ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا. پھر اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ مجھے صرف 5 منٹ درکار ہیں, 2 منٹ درکار ہیں, اپنی بات کہی. پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائم میں کس ٹائم آپ کو کال کر سکتا ہوں یا کال کر سکتی ہوں کہ جب آپ کے لیے آسانی ہو. تو پھر ان کو جب ٹائم بتا دیا جائے پھر پرفیکٹ اسی ٹائم پہ کال کرنا. پھر بعض اوقات پتہ چلتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہماری یہاں تو بھی رات کے 2 بج رہے ہیں, صرف آپ کو کال کرنے کے لیے ہم جاگ رہے ہیں. تو پھر ہم ان کو معذرت کرتے ہیں کہ سوری ہمیں نہیں تھا علم کہ آپ کی اس طرح کی سچویشن ہوگی. اور اگر کبھی ملاقات ہو ان سے, ملاقات کے لیے وہ آئیں تو بار بار مسکراتے ہوئے کہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, حالانکہ وہ دوسرے ملک سے سفر کر کے ہیں, ملاقات کے لیے پیسہ خرچ کر کے, ایئر لائن کا ٹکٹ لے کے, گھر بار چھوڑ کر, لیکن وہ تھینک یو کر رہے ہوتے ہیں. ہر 2 جملوں کے بعد اگر ان کو چائے بھی پیش کریں, ارے آپ نے اتنا اہتمام کر لیا, ارے آپ نے کیوں کر لیا, اور یہ مطلب بہت فیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس ساری چیزوں کو. اور ہمارے یہاں تو اگر کسی بھی ٹائم آپ کا موبائل بج سکتا ہے, کسی بھی ٹائم کوئی آپ کو آواز دے سکتا ہے, کتنا ہی ٹائم بلا وجہ کا آپ کا لے سکتا ہے, چھوٹی سی بات ہے اس کو بڑا کر کے چنگم کی طرح کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس کا یہ ہے کہ تربیتی سیشن ہونا چاہیے. جاپان کے اندر دیکھیں وہ لوگ مسکراتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ کا ایک اپنا انداز ہے, لیکن وہ شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو اس کی قدر و قیمت پتہ ہے.
باہر ممالک کے اندر دیکھیں وہاں کی خاص تربیت ہے، وہاں کے جو لوگ آ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے وہاں کے اسکولز میں پڑھا ہے، لیکن وہ سامنے والے کی قدر جانتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، نرم دل رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر ایسا ہو جائے کہ قرآن کی تعلیمات کے قریب آ جائیں تو انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ احسان کے نام پر دکھاوا کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کے احساسات اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت اچھا یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات احسان اور شکریہ ادا کرنے کے نام پر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ایسے الفاظ لے کر آئیں گے، انداز لے کر آئیں گے، بناوٹی، مرصع اور منافقانہ، لیکن یہ اس طرح کا نفاق زیادہ عرصے چل نہیں پاتا۔ وہ لچھے دار گفتگو، وہ اس طرح کے جملے، وہ اس طرح کی کیفیات، ہوتا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، ایک بار دو بار یا چند بار میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سامنے والا ڈرامہ کر رہا ہے۔ سب سے بڑا ایک سوال اور ہے، کوئی عورت اپنے آپ کو بیوہ ہے، بیوہ ایسا جو ہے، وہ بچے جوان ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وسائل بھی اچھے دونوں کے، مگر وہ ماں کو اپنا خیال نہیں کرتے، وہ بیچاری دوائی کے لیے ترس رہتی ہے، تو اس کی وہ مدد کے لیے بولتی ہے، لیکن اس کی کیا مدد کی جائے؟ مطلب بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، دو بیٹے جوان اس کے، اچھا کام کرتے ہیں، وسائل اچھے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور وہ بیچاری دوائی وغیرہ کر بیٹھے رہتی ہے، دوائی اس کے پیسے نہیں ملتے ان کو۔ دیکھیے اگر کوئی بیوہ خاتون ہے اور اس کے جوان بچے ہیں اور جوان بچے اس کو خرچہ وغیرہ نہیں دے رہے اور اب وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ میری مدد کی جائے، تو بالکل وہ مستحق ہے اس اعتبار سے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن بچے جو اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے وہ سارا عذاب ان کے اوپر پڑے گا اور آخرت میں ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ بالکل کر سکتے ہیں اگر بچے نہیں کر رہے ہیں تو۔ مفتی صاحب میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ احسان ناشناسی کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے تربیتی سیشن ہو، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اگر ہمارے اندر ہی یہ برائی موجود ہو تو ہم اپنی تربیت کیسے کریں اور ہم اس برائی سے کیسے نجات پائیں؟ دیکھیے ہمارے لیے رسول اللہ کا فرمان مشعل راہ ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر رہا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے والدین سے کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، بار بار شکریہ ادا کرنا پڑے گا، صرف زبانی نہیں۔ شکر کا مطلب زبان سے نہیں ہوتا، وہ قول سے بھی ہوتا ہے، وہ فعل سے بھی ہوتا ہے، وہ قلب کے اندر اس کے احساسات اور جذبات کو محسوس کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے سے بھی ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے نے بھلائی کی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھے رویوں کے ساتھ پیش آئیں، اس کا اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کریں، اس کے لیے غائبانہ دعا کرتے رہیں، اس کو سلام بھیجتے رہیں، اس کو خوشی کے مواقع کے اوپر اگر ہو سکے تو کوئی اچھی تحریر بھیج دی جائے یا اس سے ملاقات کر لی جائے۔ 85 صورتیں ہیں۔ لفظ شکریہ جو ہے نا یہ ایک فارمیلٹی کے طور پر ہے، اصل تو یہ اس کے پیچھے تقاضا، جذبات، احساسات وہ مطلوب ہیں، تو وہ اپنے اندر بالکل ہمیں پیدا کرنے چاہیے، اور اگر ہم اپنے آپ کو اس سلسلے میں بانجھ پاتے ہیں کہ وہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہیں تو یقیناً ہمارے دل بنجر ہیں۔ قرآن کی تعلیمات اور احادیث کی تعلیمات کا ابھی اس کے اوپر وہ اثر نہیں ہو پایا جو اس کے اوپر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دوری ہے، ہم نے وہ تربیتی سیشن نہیں لیے، ہم نے وہ پریکٹس نہیں کی، ہمارا وہ تزکیہ نہیں ہو سکا۔ جب تزکیہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر یہی ہوگا کہ اگر انسان کو کسی نے نفع پہنچایا اس سے تو محبت ہوگی، اور اگر کسی نے نفع نہ بھی پہنچایا اور وہ نظر انداز کر کے چلا گیا تو انسان سوچے کہ یار ممکن ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، اور اگر اس نے نہیں پہنچایا تو اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہو، اپنے لیے کوئی پازیٹیو جہت نکال لے گا۔ مفتی صاحب ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ احسان ناشناسی بڑوں کے ساتھ ساتھ اب تو ہوتا ہی ہے کہ بچوں پر بھی یہ داخل ہو گیا، چونکہ عید کا وقت ہے، اب بچوں کو اگر عیدی کم دی جائے تو اس میں بھی جو ہے نا بچے ناشکری کرتے ہیں، بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ عیدی واپس ہی کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں دیکھیے یہ بالکل معاملہ ہے کہ بعض اوقات اس میں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہم سامنے والے کو جو دے رہے ہیں یا اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں کیا ہے۔ ہماری یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی جیب کے اندر کم پیسے ہیں اور ایک کی جیب میں زیادہ پیسے ہیں، تو سامنے والے کی ایکسپیکٹیشن دونوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوگی کہ اس نے 50 دینا ہے اور اس کو تو دینا ہی 100 چاہیے، کیوں؟ اس کے پاس زیادہ مال ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ کیفیت ہے، بھائی کیوں؟ اس نے کہ آپ کے لیے کمایا ہے۔ اب اگر ایسا ہو کہ وہ 50 کی جگہ 10 دے دے تو اس کے منہ پہ پھینک کے جائیں گے،
10 दे रहे हो, उसने 50 दिए हैं, तो भाई वो उसको फर्ज था 10 रुपये भी देना हम पर। ये समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो जो उसने दिया है उसको मोहब्बत के साथ कबूल करना चाहिए। अब उसको कहना कंजूस है, बखील है, हक अदा नहीं कर रहा हमारा ये, तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, तवक्कुआत होती हैं कि वो इस तरह के मामलात जोड़ के रखते हैं। ये एक अलग तरबियती सेशन है कि तवक्कुआत को भी जो है कमज़ोर कर देना चाहिए कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, या मुझे ये मिलेगा, क्योंकि ये उम्मीदें इंसान को बहुत तकलीफ़ें देखती हैं। तो उसकी उम्मीद टूटी थी कि मालदार है तो मुझे ज़्यादा देगा, मालदार ने दिया ही कम। वो कहते फिर बड़ी दुकान, ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात है। तुम्हारा मुआशरा तो किसको कहाँ छोड़ता है, ना खाते सुकून, ना खाते सुकून, ना जीते सुकून, ना मरते सुकून, मोतरीज होना है। तो बहरहाल लेवल इतना ही रखना चाहिए कि हमने आगे 10 साल तक किस तरह चलना है बच्चों के साथ। 100 रुपये ही देनी है, और अगर पहली दफ़ा में 5,000 रुपये दे दिए, अभी माल ज़्यादा है बाबा, अब अगले साल वही बंदा 100 रुपये दे तो क्योंकि यार सिर्फ 100 रुपये, तो मज़ा नहीं आएगा उसे। तो जो देने वाला है उसको भी ये समझ होनी चाहिए क्या करना है। और कोई सवाल है? मेरा सवाल ये है कि अगर इलाके के अंदर कचरा है या गंदा पानी है, एक शख्स उसको एक बार ठीक कराया, 2 बार ठीक कराया, 3 बार ठीक कराया, चौथी बार उसने ठीक कराने के बजाय इलाके में निकल के शोर करते हुए अपना एहसान जताया कि हर बार मैंने ठीक कराया, आप लोग क्यों नहीं ठीक कराते, क्या वो ठीक करा है कि गलत? नहीं, देखिए, शोर ना मचाए, उसमें ये है कि लोगों को समझाए कि भाई ये ख़राबी हो रही है, मैं 3-4 मरतबा करवा चुका हूँ, आप लोगों को भी अपना हिस्सा मिलाना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर ये करवाना फ़र्ज़ नहीं है। जब हम सभी इस तकलीफ़ से मुतासिर हो रहे हैं मुश्तरका तौर पर, तो इस तकलीफ़ को दूर करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। होता ये है कि उस मोहल्ले के अंदर एक फ़र्द होगा जो हसास होगा, एहसास ज़िम्मेदारी वाला होगा, और वो इस बात को पसंद करता होगा कि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो वो अपने पल्ले से और अपना टाइम देकर मामला करवा रहा है। और बकिया लोग जो है वो बाद में उससे पूछेंगे भी नहीं आपका कितना पैसा लगा, या उसको शुक्रिया भी नहीं कहेंगे, यार हमारे घर के आगे गंदा पानी खड़ा हुआ था, वो आपने साफ़ करवाया, हमारी गंद आप साफ़ करवा रहे हैं, यार करवा देना, क्या हुआ, भूल जाते हैं। तो शोर ना मचाए वो। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बहरे कान होते हैं, तो उसके लिए तेज़ आवाज़ से बोलना पड़ता है, तो तेज़ आवाज़ कर ली जाए, लेकिन लहजा ना बिगाड़ा जाए, तो फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह मसला हल हो जाए। अब तकरीबन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला नूरुल हुदा को खूब खूब बरकतों से नवाजे। आमीन बिजाही ताहा व यासीन। आला हजरत का एहसास जिम्मेदारी किस दर्जे में है कि इमाम अहले सुन्नत आगे बात सिखाकर चले जाते हैं। अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, इल्म का दरवाजा बंद नहीं किया। अहले सुन्नत को उरूज पर ले जाने के लिए आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 10 नुकाती एजेंडा दिया है। दीन की हिफाजत कैसे होगी? तो फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। और ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हमने इल्म की राहों में मददगार बनना है, इंशाअल्लाह अपना अपना हिस्सा बांटना है इंशाअल्लाह। अगर इल्म नहीं होगा दीन खतरे में होगा। दीन का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, हुक्म दे दिया, वो इल्म उसे हासिल करना लाजिम जरूरी है। कोई कहता है मेरा बच्चा फुला बनेगा, फुला बनेगा, कितने पैसे कमा लोगे, क्या कर लोगे? आप दीन की तरफ आओ और फिर यहाँ पर आप देखो कि आपको क्या नहीं मिलता है। मैं भी इरादा करता हूँ, आप भी इरादा करें, अभी नहीं लेकिन इंशाअल्लाह मस्जिद बनाने, मदरसा बनाने और आज की बिदातों की मुखालिफत करने